جب ایک عورت نے چوری کی اور وہ ظاہر ہے کہ ایک اثر رسوخ والی خاتون تھی، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مقدمہ آیا، حضور نے فیصلہ فرمایا کہ ہاتھ کٹے گا، فیصلہ ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ جیسے ہوتا ہے کہ کوئی سفارش، کوئی بات کی جائے، اب کسی کی ہمت تو نہیں ہو رہی تھی کہ آگے وہ بات کرے، لیکن حضرت اسامہ بن زید، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے، حضور کو بہت پسند، محبوب، چہیتے لوگوں نے ان کو بھیجا کہ آپ سفارش کریں۔ آپ مزاج کو سمجھتے ہیں، جب حضور کو دیکھیں کہ بات حضور سے سفارش کر دیں کہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، آپ تو معاف فرمانے والے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ سفارش سنی تو حضور علیہ السلام کے چہرے انور سرخ ہو گیا، غصے کے آثار۔ فرمایا اسامہ، پہلے کی قومیں کیوں ہلاک ہوئی؟ اللہ 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 اللہ، کہ ان کے بااثر لوگ جب جرم کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، کوئی غریب جرم کرتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی، اور پھر اس سے آگے کی بات جو ارشاد فرمائی کہ اگر اس خاتون کی جگہ میری بیٹی بھی ہوتی تو میں یہی فیصلہ فرماتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی بھائی، جب تک یہ نظام نہیں لائیں گے نا آپ، سدھار نہیں ہو سکتا۔ پر ہم تو بڑے عاشق رسول ہیں، تو جن کے عشق کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں، ان کا ارشاد گرامی سنا رہا ہوں۔ حضور فرمانے لگے، جو حق پہ ہونے کے باوجود صلح کی خاطر جھگڑا چھوڑ دے، فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم فرمائے۔ بے شک میرا پروردگار بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے، اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا۔ سورہ بینہ برس اور یرقان کا اس میں علاج ہے۔ سورہ زلزال جو پڑھے 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ جس آدمی یا جانور کو نظر لگ گئی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے۔ سورہ قاریہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے۔ اگر میرا بھائی کوئی قرض میں ہے، سورہ تکاثر 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض ادا ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ ہمیں نقصان ہماری اپنی خواہشات دیتی ہیں، ہمارا اپنے اوپر ہی قابو نہیں۔ صبر یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر کنٹرول کرے، اپنے آپ کو روکے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا نا، پہلوان کون ہے؟ تو یا رسول اللہ جو میدان میں اترے اور اپنے دشمن کو بچھاڑ دے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کر لے وہ پہلوان ہے۔ جو انسان کسی دوسرے انسان کی برائی اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے، اللہ اس کو 2 عذاب دیتے ہیں۔ سب سے پہلا عذاب یہ ہوتا ہے، وہ سارا وقت غصے کی حالت میں رہے گا، اللہ ساری زندگی اس کو کوئی نہ کوئی غم لگا کر رکھیں گے۔ میری اس بات کو یاد رکھنا۔ اور ایک معاملہ اس کے ساتھ ہوگا، وہ کیا کہ جیسے ہی جس کی برائی کرے گا نا کوئی انسان، جیسے یہ انسان اس کے سامنے آئے گا، اللہ کا ایک آسمانی نظام چلتا ہے۔ اللہ اپنے اس بندے کو کہے گا یہ تیرا خیر خواہ نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، یار یہ مجھے کیوں نہیں اچھا لگ رہا۔ آپ اس سے ملیں گے، بات کریں گے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی یہ کیوں نہیں مجھے اچھا لگ رہا۔ اور اس کے علاوہ جو غیبت کرے گا وہ ویسے ہی اپنی ساری کی ساری نیکیاں جو ہیں اس کے حوالے کر دے گا۔